حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا تو وہ مکر گیا، بعد میں کہنے لگا میں نے نہیں بیچا۔ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے۔ اتفاق یہ کہ جب یہ سودا ہو رہا تھا تو یہاں وہ شخص تھا، یہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے اس سے خریدا گھوڑا، پیسے لینے گھر گئے، واپسی پہ وہ مکر گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکر جا، مکر گیا۔ سرکار نے فرمایا پیسے لو، گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ فرمایا بھئی تم نے بیچا ہے اور میں نے خریدا ہے۔ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی دیہاتوں میں بھی پنچایتیں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ نا پہیلی سی ڈالتے ہیں لوگ کہ جے انج ہو جائے نا تو میں مان لاں گا، تو کوئی ایسی انوکھی سی بات کرتے ہیں کہ جو فوری طور پر پوری کرنا مشکل ہو، ناممکن ہو یا کم از کم مشکل ضرور ہو۔ تو وہ بڑا تیز تھا، چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا کریم کی بارگاہ میں کہ آپ کے دین میں کیا طریقہ ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو؟ تو حضور فرمانے لگے گواہ دیے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا چلو جی ختم ہوئی بات، اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا، زیادہ نہیں ایک بھی کہہ دے، میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ ایک بندہ بھی کہہ دے۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، کہے کوئی کیسے؟ اس نے پہلی سی ڈال دی، ایک شخص کہہ دے تو میں تیار ہوں۔ اس مجمع میں جب لوگ زیادہ جمع ہو چکے تھے، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ تو اب اس کی بات پوری ہو گئی، شرط پوری ہو گئی، گواہی مل گئی، مجبور تھا، وعدہ کر چکا تھا۔ پہلے اس نے یہ اعلان کیا تھا ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، دے دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گھوڑا تو خادم لے کے گھر چلے گئے، مجمع بھی چھٹ گیا سارا۔ تو حضور علیہ السلام نے نا جناب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ یہ بات کو سمجھنا، یہ ہے پختگی ایمان کی۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آسمان کی باتیں ہم نے کوئی دیکھی تھی؟ گویا وہ کہہ رہے ہیں جنت دوزخ حتیٰ کہ رب کریم جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تو معرفت صاحب تشریف لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام سید سجاد احمد شاہ صاحب ہماری آج کی خوبصورت مدد میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ تشریف لے آئے، محفل میں مزید رونق بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پوری طرح سمجھتے تھے کہ اگر انسان کو اپنے ہونے کا پتہ معلوم کرنا ہے، اپنی خبر اس نے لینی ہے، اللہ کی معرفت پانی ہے، تو اس کا واحد ذریعہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ حقیقت جس کی وجہ سے انسان خود آشنا ہونے کے بعد خدا آشنا ہو۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، حضور کی بارگاہ تک پہنچے، حضور کا اسوہ حسنہ، سرکار کی سنت، حضور کی ادا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی جتنی لوگ معرفت پاتے جائیں گے، غلامی کرتے جائیں گے، اسوہ نور کو اپناتے جائیں گے، اتنا اللہ کی معرفت پاتے جائیں گے۔ اس کو سمجھ لیں کہ جو بہت زیادہ آج الہاد کے مسائل ہیں اور الجھے ہوئے خیالات ہیں اور بکھرتی ٹوٹتی سوچیں اور وسوسوں کے غلبے ہیں، تو ہمارے بزرگ جو صدیوں سے صرف اور صرف محبت رسول کی بات کر رہے ہیں، غلامی رسول کی بات کر رہے ہیں، تو بہت پہلے سے اس کا ادراک رکھتے تھے
کہ جیسے جیسے لوگ حضور کے غلام ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی معرفت پاتے جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، سرکار کی غلامی، یہی ایک واحد حل ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا۔ یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت کسی سمت بھی اگر کو جانا چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا سب کی باتیں سننے کا، اور انسان کی طبیعت بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو بندہ تھوڑی انوکھی بات کرتا ہے نا ذرا سب سے ہٹ کے، جو روزمرہ کی روز ہی علماء باتیں کر رہے ہیں وہ تو ایک تسلسل ہے، ایک سند ہے صدیوں سے، ذرا کوئی ہٹ کے چلے تو لوگ اپنے کان جلدی کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بات اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی بات اور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی بات جو صدیوں سے ہو رہی ہے، تو امت کے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اگر حضور کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، محبت نصیب نہیں ہوگی تو 2 قدم بھی چلنا ممکن نہیں رہے۔ بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہی ایک ایسی چیز ہے، غلامی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ تک۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں، حضور کی غلامی آسان رستہ ہے رب تک جانے کا۔ سبحان اللہ۔